اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر و ترجمہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم 24 آیات کا ترجمہ کر چکے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ آگے کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ دیکھیں۔ وبشر الذین آمنوا و اور بشر خوشخبری دیجئے، خوشخبری دو، امر کا صیغہ ہے۔ الذین ان لوگوں کو جو، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا و اور عملوا عمل کیے، انہوں نے عمل کیے، صالحات صالح نیک، جنہوں نے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم ان کے لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، جنات جنات، جنت کی جمع ہے باغات، تجری بہتی ہیں، من سے تحت نیچے، ہا ان کے نیچے سے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، کلما جب بھی، رزقو کھانے کو دیا جائے، منہا اس میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، من سے پھل، ثمرتن پھل، کوئی کسی پھل میں سے، جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے، رزقن رزق کے طور پہ، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی کہیں گے، اس لیے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے معنی میں جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ ھذا یہ، الذی وہ ہے جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، رزق دیا گیا، نہ ہمیں دیا گیا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا، اور اتو دیا گیا حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بِہِ بے سے، ہی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، متشابہ مشابہ، وَلَهُمْ اور لا کے لیے، ہم اور ان کے لیے، فیہا فی میں، ہا اس میں، ازواجن ازواج، زوج کی جمع بیویاں، زوجتن کی جمع ازواج بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں، اور وہ فیہا فی میں، ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ دوبارہ سے دیکھیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 26 دیکھیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، لا نہیں یستحیی وہ شرماتا، نہیں شرماتا، ان کے یضرب بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ ما جو، بعوضۃ مچھر، جو مچھر ہو، فما پس خواہ، ما جو، فما پس جو، خواہ جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین پس اما، فاما سو، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس یعلمون وہ جانتے ہیں، انہم ان کہ وہ الحق حق ہے، کہ وہ حق ہے، من سے رب ہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ، یا اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا،
اراد اللہ اراد ارادہ کیا اللہ نے کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا سے ہذا اس سے مثلا مثال سے یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت سے لوگوں کو ویہدی اور یہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے اس کے ذریعے سے کثیرن بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو وما اور نہیں یضل بھی گمراہ کرتا اس سے اور اس سے گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ دیکھیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ سے دیکھیے الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے وعدے کو من بعد اس کے بعد میثاق ہی پختہ اقرار کے بعد اللہ کے وعدے کو جو لوگ توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر جس کا حکم دیا اللہ نے جس کا امر حکم دیا اللہ نے امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا بھی اس سے ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض فی میں الارض زمین میں اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے ہے کیف تکفرون باللہ کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو تم کیسے منکر ہو سکتے ہو وَكُنْتُمْ تم تھے اور تم تھے امواتن بے جان تم تو بے جان تھے فَأَحْيَاكُمْ پس احیا زندہ کیا کم تمہیں سو اس نے تمہیں زندگی بخشی ثم پھر یمیت وہ مارے گا کم تمہیں پھر وہ تمہیں مارے گا ثم پھر یحیی زندہ کرے گا کم تمہیں پھر تمہیں زندہ کرے گا جلائے گا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھیں کیف تکفرون باللہ کافروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کافروں تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو تم کو اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ امواتن اس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں جان بخشی پھر وہ تم کو مارتا ہے ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارتا ہے ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ہوا وہی ہے الذی جس نے هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے لا کے لیے کم تمہارے لیے تمہارے واسطے ما فی الارض ما جو کچھ فی الارض فی میں الارض زمین فی الارض زمین میں جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب سارے کا سارا سب کچھ ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا ارادہ کیا برابر ہوا الی السماء الی کی طرف السماء آسمان پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا فسواہن پس سوا برابر کیا ہن ان کو پھر ان کو برابر کیا درست کیا ان کو ہموار کیا ان کو سات سماواتن آسمان سات آسمانوں کو وہو بکل شیء اور ہوا وہ بکل شیء ہر
چیز کے ساتھ بے ساتھ کل ہر شین چیز، ہر چیز کے ساتھ علیمن خوب جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ، تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز پر سے خبردار ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی طرف، ہم تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ چونکہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کافروں اور دشمنان دین کے عذاب اور رسوائی کا ذکر، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ایمانداروں کا، نیک صالح لوگوں کی جزا و ثواب اور سرخروئی کا بیان ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر مضمون جو ہے وہ تقابلی جائزے کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر آئے گا، کفر کے ساتھ ہی ایمان کا آ جائے گا، نیکوں کے ساتھ بدوں کا، اور بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ دیکھیں خوشخبری ہے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو، کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ خوشخبری ایمان کے ساتھ پلس صالحات، عمل صالحات بھی ہے۔ جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالحات کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب جنتوں میں نہریں بہنا تو یہ ہے کہ اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے جو ہے نہریں بہنا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں ہے، ان نہروں میں کوئی گڑھا نہیں ہے، ایسے ہی نہریں بہتی ہیں۔ کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کبے ہیں، اس کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کی کنکریاں لولو و مرجان ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم و فضل سے یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ آگے ہے کلما رزقوا منہا ثمرۃ رزقا، کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو کھانے کو دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے، صحابہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ظاہری صورت و شکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے کہ یہ تو ابھی کھایا تھا یا ابھی کھایا ہے۔ فرشتے کہیں گے کھائیے تو، اگرچہ صورت و شکل میں یکساں ہیں لیکن مزہ اور ہے۔ جنت کا تھوڑا سا نقشہ جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ جنت سمجھیے کہ جنت میں ابھی بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان ادھر سے ادھر میوے لا لا کر پیش کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ و روپ ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، چکھ کر دیکھیے۔ کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم شکل لائے جائیں گے، دنیا کے میووں سے بھی اور نام و شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ کچھ اور دوسرا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی، یہاں تو فقط نام ہی ہے۔ عبدالرحمن رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ تو دنیا میں کھا چکے ہیں، مگر جب چکھیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ آگے دیکھیں کہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں،
جو بیویاں انہیں ملیں گی جنتیوں کو وہ گندگی ناپاکی وغیرہ سے جو ہے وہ بالکل پاک ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ وَهُمْ فِيهَا خالدون، تو فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں فنا نہیں ہوں گی، نہ نعمتوں والے فنا ہوں گے، نہ نعمتیں ان سے چھنیں گی، نہ یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں گے، نہ موت ہے، نہ خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین۔ آگے ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے کہ ایسی مثال بیان کرنے کو جو مچھر یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ اوپر کی 3 آیتوں میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئی، یعنی آگ اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تو جواباً یہ آیتیں اتری اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں دی گئی ہے، جو مچھر کی مثال ہے یہ دنیا کے بارے میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ مچھر جیسے جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جب موٹا تازہ ہوا مر گیا، اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، نہ جھجکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ فما فوقہا، اس سے بھی اوپر، تو اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز، جیسے کسی شخص کی کمی و بیشی کا کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ دوسری یہ معنی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی، اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی جو ہے وہ لفظ فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور رکتا نہیں ہے، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے ہار نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں، عبادت کرنے والا بھی اور ان کے بت بھی۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اب ایک ہی مثال کے 2 رد عمل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اس طرح کے
صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور مومن راہ پا جاتے ہیں۔ گمراہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں، اور مومن اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، الذین ینقضون عہد اللہ ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے فرمان کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کس کے ہیں؟ کفار کے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کی تھی، جو اس کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے پر مشتمل ہے۔ اس کا توڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں عہد توڑنے والے اہل کتاب کے کافر منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب بھی آپ تشریف لے آئیں، آپ کی نبوت کا اقرار کریں، اور جو کچھ آپ اللہ کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں، اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود الٹا اطاعت سے انکار کر دیا، اور باوجود عہد کا علم ہونے کے اسے چھپایا، دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کا الٹ کیا۔ اس سے مراد توحید اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا ہے، جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس عہد کو توڑنا توحید و سنت سے منہ موڑنا و انکار کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ عہد مراد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی گئی تھی، جیسے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا، اور سب کا توڑنا اس سے انحراف کرنا ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر ابن جریر میں منقول ہیں۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عہد ربانی کو توڑنا منافقوں کا کام ہے، جن میں یہ 6 خصلتیں ہوتی ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ 6 خصلتیں ان کے اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جبکہ ان کا غلبہ ہو، اور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کس طرح سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یعنی یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے کہ اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی ہے جو آیت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر
دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی، دو زندگیاں اور دو موتیں۔ آگے دیکھیے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر متوجہ ہوا، إِلَى السَّمَاءِ، آسمانوں کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر برابر کر دیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز پر کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان میں خود انسان کے اندر جو دلائل تھے ان کا بیان تھا۔ اب اس مبارک صورت کے اندر جو بیان ہے ان دلائل کا بیان ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں، استوا کے معنی یہاں پہ ہیں قصد اور متوجہ ہونے کے، قصد کرنے کے یا متوجہ ہونے کے۔ سواہن، اس کے معنی ہیں درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ محیط کل ہے، جیسے ایک جگہ فرمان ہے کہ وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ تفسیر کے اندر دیکھیے کہ سورہ سجدہ کی آیت میں بھی ہے کہ تفصیلاً آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دی، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضا و خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے انداز اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی پھر 7 آسمان۔ دیکھیں قاعدہ بھی یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ پہلے بنایا جاتا ہے پھر اوپر کا، تو پہلے زمین بنائی گئی اور پھر آسمان۔ یہاں سے دیکھیے کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں، اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت نون والقلم میں ہے۔ اب وہ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے اور صفات فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر۔ زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کہ زمین نہ ہلے، اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ پہاڑ، زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی گئیں۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور آسمان بنائے، 7 آسمان جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں۔ جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرماتا ہے آیت میں کہ
6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ ایک اور آیت میں ہے سورہ انبیاء کی آیت کہ یہ دونوں دھوئیں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، آدم کو جمعہ کے دن اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ تمام احادیث، اقوال، آیات اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور علم محیط اسی کے پاس ہے، پورا کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کسی طرح کی بھول چوک، غلطی، خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔